السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اور کل میں آپ کو ایک ایسا ٹاپک کروانے والی ہوں جو کہ ہماری زندگی کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، متصل ہے، اس کو ہم الگ نہیں کر پا رہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمارے لیے اس ایریے میں چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان مسائل کو سمجھیں گے بھی اور ان کے پریکٹیکل حل کی طرف جائیں گے، اور وہ ٹاپک ہے ایڈکشن کا۔ جب ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ جیسے سوچیں گے کہ اچھا میں کیوں یہ ٹاپک کروا رہی ہوں، تو آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دوں گی اس سلسلے میں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس بچوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے 1999 سے آنورڈز میں ہر وقت والدین سے مل رہی ہوتی ہوں جو بچوں کی تربیت کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اور مجھ سے بار بار کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس کو ہم کیسے حل کریں۔ اور بائی پروفیشن بھی میں پیڈیٹریشین ہوں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں۔ اپنے آفس میں بھی ہر وقت جو میں بچوں کے مسائل دیکھتی ہوں اس میں اسی طرح کے پیٹرنز نظر آتے ہیں۔ تو جیسے جیسے بچے جوان ہوتے جاتے ہیں اور ان کے نشے کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، اور جب والدین مجھے آ کے پوچھا کرتے تھے تو میں بالکل لاسٹ ہوتی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسے مسائل کو کیسے حل کیا جائے۔ اسپیشلی جب قرآن پڑھا اور لوگوں سے ڈیل کرنا شروع کیا، لوگوں کو قرآن سکھانا شروع کیا، تو سیکھتے سیکھتے کچھ ایڈکشن ایکسپرٹس کے پاس میں چلی گئی، اور ان سے میں نے کچھ ٹریننگز لیں کہ کاؤنسلنگ کیسے کی جاتی ہے۔ وہاں پہ میں نے دیکھا فرسٹ ٹائم کہ وہ ایڈکشن کے جو ان کے پاس کیسز آتے ہیں، جو ایڈکٹس آتے ہیں، وہ اسے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ تو مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا کہ اس ٹاپک کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اس ٹریننگ کے بعد میں نے لگاتار ان کے ساتھ 4-5 سال کام کیا۔ ایڈکٹس کو میں نے قرآن بھی پڑھایا۔ ان کے ایک سٹیک ہولڈر سیشنز ہوتے تھے۔ سٹیک ہولڈر سیشن یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری فیملیز کو بلاتے ہیں اور پوری فیملیز کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، جس میں فیملیز کو ایڈکشن کے بارے میں اویئرنیس دیتی تھی۔ تو کچھ بیسکس ہیں جو کہ ہمیں اس ٹاپک کے بارے میں پتہ ہونے چاہیے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں آپ سے بات کروں گی، کیونکہ میں نے جو پرسنلی دیکھا ہے، جب آپ بیٹھتے ہیں دینی لوگوں میں تو انہوں نے قرآن کی وہ آیات پڑھی ہوتی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ نشہ کیا چیز ہے، نشے کے بارے میں ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، لیکن ان کو سائنسز نہیں آتی، اور وہاں پر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیسے ریلیٹ کریں۔ جب میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں یا ایڈکشن ایکسپرٹ سے بات کرتی ہوں تو وہ اس کو بالکل سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور کئی دفعہ جو آیات میں بات ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جو احادیث میں بات ہوئی ہے، وہ اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے۔ تو الحمدللہ اتنے سالوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا کہ قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، سائنسز بھی پڑھی ہوئی ہیں، تو ان دونوں کو ریلیٹیبل کیسے کرنا ہے، کہاں پہ گیپس ہیں ان کو فل کیسے کرنا ہے۔ کیونکہ مجھے کبھی بھی قرآن پڑھنے کے بعد سائنس تھریٹ نہیں لگی، مجھے ہمیشہ لگا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے وہی یہاں پہ دیا ہوا ہے، اور ہر دفعہ جب میں پڑھتی ہوں نظر میری قرآن پہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ہوتی ہے، احادیث پہ ہوتی ہے، بیکاز دیٹ از یونیورسل ٹروتھ، وہ نہیں چینج ہونے والا۔ سائنسز چینج ہو جائیں گی، لیکن مجھے کوئی نہ کوئی سرا مل جاتا ہے جو مجھے بتا دیتا ہے کہ ہاں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا جو بات ہمیں سمجھائی بہت ہی خوبصورت انداز میں، ایک آیت میں، 2 آیتوں میں سائنس اس پہ کتابوں پہ کتابیں لکھ رہی ہے، ورک شاپس پہ ورک شاپس کروا رہی ہے۔ تو تھوڑا سا پہلے ہم آج سمجھیں گے کہ یہ نشہ خمر ہوتا کیا ہے، اور یہ نشہ جو ہے یہ کیسے خاندانوں کو متاثر کر رہا ہے۔ آپ پیشنٹس دیکھتے ہیں ہاسپٹلز میں جن کو کینسر ہو چکا ہے، آپ روز ایک خبر پڑھتے ہیں کہ چند نوجوان تھے اور وہ کہیں سے رات کو واپس آ رہے تھے اور ان کا بہت فیٹل ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا تھا، اور اندر ہی اندر کوئی کان میں کیا کہتا ہے
ضرور نشہ کیا ہوا ہوگا، اوور سپیڈ بھی کر رہے تھے۔ ہم گھروں اور خاندانوں میں جاتے ہیں جہاں میاں بیوی میں بہت اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، اور ان سب میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نشہ ہے۔ کسی نہ کسی چیز کا نشہ ہے، ایڈکشن ہے، جو خاندانوں کو تباہ کر رہی ہے۔ بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی میں، لیکن اگر ہم گلوبل ایک پکچر دیکھیں تو 296 ملین لوگ ہیں پوری دنیا میں جو 2021 تک پتہ چلا کہ وہ نشہ کر رہے ہیں، اور یہ وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس میں آپ کو چرس نظر آتا ہے، اور آپ کو یہ اسٹیمولنٹس نظر آتے ہیں، یا آج کل جو انرجی ڈرنکس وغیرہ کے نام سے لوگ پیتے ہیں اپنے آپ کو جگانے کے لیے، کام کرنے کے لیے، کوکین ہے۔ ان سب نشوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ لوگ ہر وقت پریشان ہیں۔ شراب پینے والے بھی پوری دنیا میں 2.3 بلین افراد ہیں۔ پھر نشہ صرف یہی تو نہیں ہے، فون کا نشہ، کم از کم 8-10 گھنٹے لگا دیتے ہیں بہت آسانی سے فون کے اوپر، اور جیسے جیسے ایج کم ہوتی ہے، یعنی آپ جو ینگسٹرز کی طرف آ جائیں تو ان کا فون یوز اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب ہمیں گیمنگ ایڈکٹس بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو حالات کافی خراب ہیں۔ بہت بڑا چیلنج ہے یہاں پر نشے کے حساب سے۔ 6.7 ملین ڈرگ یوزرز ہیں ہماری کنٹری میں، 4 ملین کو ٹائٹل دے دیا ہے کہ یہ ایڈکٹس ہیں۔ آپ جگہ جگہ کہیں سے گزریں، آپ کو گلیوں میں، محلوں میں، کونوں میں لوگ بیٹھے نظر آتے ہیں جن کو گھر والوں نے بھی نکال دیا ہوا ہے، کیونکہ اوورآل اگر ہم دیکھیں نا تو گھروں میں برا سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے جو بھی ایسے نشے زیادہ تر گھروں میں ہوتے ہیں وہ چھپ چھپ کے ہوتے ہیں، گھر والوں کو پتہ ہے لیکن وہ باہر لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، اس لیے بھی ہمارے پاس اس طرح کے فگرز کم آتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ نشہ ہے اور خرابی ہے اور گھروں میں خرابی ہو رہی ہے اور مسائل ہو رہے ہیں، تو ہم ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کراتے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سٹگما ہے، یہ بہت بڑا سٹگما ہے۔ مطلب اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہمارا کوئی گھر والا نشہ کرتا ہے تو کتنی بدنامی ہوگی، اس ڈر سے ہم لوگوں سے چھپاتے رہتے ہیں۔ دوسرا ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ لوگ آپ کو مریض ہونے کی نظر سے دیکھیں، آپ کو دیکھا جاتا ہے جیسے آپ بہت ہی گناہ گار ہیں۔ جیسے اگر کوئی آپ کے سامنے وامٹ کرتا ہے یا کسی کو بخار ہوتا ہے تو اس کو تو ہم سینے سے لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیچارہ بیمار ہے، لیکن اگر کوئی نشئی ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے دھتکارتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے، ہم اسے برا سمجھتے ہیں، اور باقی لوگ بھی کیونکہ اس سے گھبراتے ہیں، ایسے شخص سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اس وجہ سے لوگ پھر ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جاتے۔ لوگوں کے پاس پیسے اتنے نہیں ہوتے، کیونکہ یہ علاج ایک ایکسپینسو علاج ہے۔ آپ ریگولر سینٹر میں بھی جائیں تو کافی مہنگا اس کا علاج ہوتا ہے، اور پھر کوئی بھی نشئی کے اوپر پیسے نہیں لگانا چاہتا۔ پھر اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو ہمارا انفراسٹرکچر بھی کافی ویک ہے، یعنی جو تو اسپیشلائزڈ ایکسپینسو سینٹرز ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ فیسلٹیز رکھ لی ہیں، لیکن ہر شخص تو نہیں افورڈ کر سکتا۔ گورنمنٹ کے اوپر لوڈ بھی ہے اور گورنمنٹ کے پاس افورڈیبلٹی بھی نہیں ہے۔ پالیسی گیپ بہت بڑا ہے، یعنی جو طریقہ کار ہونا چاہیے اس سے ڈیل کرنے کا، ایڈوکیسی میں، پالیسیز میں بھی اس میں کمی ہے۔ جو بھی اصول ہوتے ہیں ان کو اپلائی نہیں کیا جاتا، انفورسمنٹ ایشوز اس کو کہتے ہیں۔ تو ہمیں ہر جگہ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم میٹنگز بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، لیکن خاطر خواہ رزلٹس نہیں آتے۔ کلچرل اور سوشل بیریئرز بہت بڑے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی ایک نشہ کر رہا ہوگا نا، اس کا علاج نہیں کروایا جائے گا، بلکہ جتنا آپ نے شادی پہ لگانا ہوتا ہے اس سے کم میں علاج ہو سکتا ہے، لیکن شادی کر دی جائے گی، کہتے ہیں شادی کر دو اس کی، خوش ہو جائے گا تو دھیان بٹے گا، نشہ چھوڑ دے گا۔ آپ دیکھیں کہ جس سے شادی ہوتی ہے اس کو بھی ہم مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم سے جب بھی کوئی مشورہ کرتا ہے کہ جی شادی کر دیں اس کی، ذرا دھیان بٹے گا، ٹھیک ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں شادی کرنے کا مطلب ہے آپ نے یہ بیماری پورے خاندان کو دے دی۔ جب میں ایڈکشن سینٹر میں جاتی ہوں وہاں پہ تو لڑکے ہی نظر آتے ہیں، مرد نظر آتے ہیں، تو ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ لڑکیاں نہیں نشہ کرتی، خواتین نہیں کرتی؟ تو انہوں نے کہا جی بہت کرتی ہیں۔ تو میں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا کہ دراصل یہ وہ ہے نا کلچرل اور سوشل بیریئر، ان کو داخل نہیں کرائیں گے، ان کو گھر میں بند رکھ کے ہم سے زوم پر ہی میٹنگ کر کے آن لائن علاج کروا لیں گے،
وہ کہتے ہیں جی کوئی دیکھ نہ لے ہماری بیٹی کا فیوچر خراب ہو جائے گا، بیٹے کو پھر بھی جمع کرا دیں گے۔ اسی طرح ایڈکشن ان اٹ سیلف بہت کمپلیکس ہے۔ دنیا میں جو سب سے کامیاب موومنٹ ہے وہ ہے الکحلک انانیمس کے نام سے، آپ گوگل کر کے اس کے بارے میں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس موومنٹ کی کامیابی یہ ہے کہ اس میں جو وہ گروپ تھا، انہوں نے، یہ کرسچن گروپ تھا، انہوں نے گاڈ یا ہائی پاور کا کانسیپٹ دے دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو انسان ہیں، ہم تو بے بس ہیں، لیکن ایک ہائی پاور ہے، ایک خدا ہے، ایک گاڈ ہے جو ہمیں مدد دے سکتا ہے، اور اس کی مدد سے ہم نشے سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ 12 سٹیپس ہیں جس کو وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اور یہ سب سے مشہور اور سب سے افیکٹو موومنٹ ہے۔ یعنی جو لوگ الکحلک انانیمس کی موومنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں ورلڈ وائڈ، انہوں نے ریزلٹس دیے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ نشے کے انسان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسپرچویلٹی، روحانیت۔ اور یہ وہ نہیں ہے جس میں مراقبہ ہے یا کسی جگہ جا کے آپ نے کوئی چادر چڑھانی ہے یا ایسا کوئی کام کرنا ہے، نہیں، آپ نے اپنے کنیکشن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ جس دن آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو گیا، نشے گئے، بھگ اٹھ جاتے ہیں۔ اور اگر نشہ نہیں چھوڑا جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کنیکشن میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تھوڑا سا آج جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں کچھ بیسکس آپ کو سکھاؤں گی۔ جب ہم نے نشے کو سمجھنا ہے، ایڈکشن کو سمجھنا ہے، اور میں وہی پاتھ لوں گی اس موومنٹ میں، الکحلک انانیمس کی موومنٹ میں ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھے بغیر ہم نشے کو نہ تو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہمارا پاتھ یہی ہے، ہم آیات پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اور پھر دیکھیں گے سائنسز کیا کہہ رہی ہیں، تاکہ اپنے بیسکس کو بہت سٹرونگ کریں، بہت ٹھیک کریں۔ اس کے لیے نا ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا کچھ سٹینڈرڈ جو ہمارا دین دیتا ہے، کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ اصول ہیں جو ہمارے دین نے دیے ہیں۔ جب تک آپ کو ان کی سمجھ نہیں ہے نا، آپ کو بیٹھ کر کوئی بھی سمجھاتا رہے یہ حلال یہ حرام، آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ مان نہیں سکتے۔ تو کیا سٹینڈرڈز ہیں؟ ہر چیز حلال ہے unless mentioned۔ ہم نے کھوجیں نہیں لگانی کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ہر چیز کو حلال بنایا ہے، جو چیز حرام ہے اس کا ہمیں کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ دوسرا اصول، صرف اللہ تعالیٰ کو حق ہے یہ فیصلہ کرنے کا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ یہ آئی تھنک سو پہ نہیں جائے گا، میرا خیال ہے یہ حلال ہے، میرا خیال ہے یہ حرام ہے۔ قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، میری عقل جو مرضی لاجک دے، نہیں، یہ حرام ہی ہے، چاہے میرا دل ٹوٹے، چاہے میرا دل نہ مانے، لیکن دیٹ از حرام۔ حرام چیزیں جتنی بھی ہیں جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، وہ سب نقصان دہ ہیں۔ کوئی اصول ان کو نہیں بتائے گا کہ اس سے فائدہ ہے، کوئی چیز نہیں پروف کر سکی۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں اور سائنس میں کافی گیپ ہے۔ جو سائنٹیفک لوگ اپنی ریسرچز کر رہے ہیں وہ دینی لوگوں کو کنسلٹ کم ہی کرتے ہیں، وہ ایک سطحی طور پہ کوئی آیت حدیث لے آتے ہیں، انہوں نے کور ٹو کور قرآن نہیں پڑھا ہوتا اس طرح، لیکن پھر بھی دین نے بتا دیا نا یہ حرام ہے، وہ اپنی ریسرچز سے پروف کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی آپ کو کہے یا آپ کے اپنے زندگی میں کوئی معاملہ آئے، اپنا شرح صدر کریں، اپنے اندر یہ کنوکشن لے کے آئیں، دس از ناٹ پاسبل کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جائز کہا ہے تو اس میں میرا نقصان ہو، اور جس چیز کو ناجائز کہا ہے اس میں میرا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وقتی لذت ہو سکتی ہے کسی چیز سے، فائدہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور اصول ہے کہ جب آپ حرام سے بچنا چاہ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ حرام کی کھوج لگائیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ حلال کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ سارا دن یہ نہ سوچتے رہیں مجھے بتا دیں دس از رائٹ اور دس از رانگ، کین آئی ڈو دس اور آئی کانٹ ڈو دس۔ جس چیز کے بارے میں آپ کو 100% کلیئرٹی ہے، یہ کر سکتے ہیں، بس وہ کام کریں، وہ کرتے جائیں، حرام آپ سے پیچھے ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ کانسیپٹ ہے سد ذرائع کا۔ سد ذرائع کیا ہیں؟ وہ راستہ بھی جو حرام کی طرف لے کر جاتا ہے اس پہ بھی نہیں جانا۔ اسی لیے کچھ احکامات جب ہمیں ہمارے دین میں پتہ چلتے ہیں نا، وہ ہمیں بڑے سخت لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں
وائی از آور ریلیجن سو اسٹرکٹ؟ اس سے بھی روکتے ہیں، اس سے بھی روکتے ہیں، اس سے بھی روکتے ہیں، کیونکہ وہ راستہ کھول رہا ہوتا ہے حرام کا. تو جہاں حرام کا راستہ کھلتا ہے نا، یعنی اگر آپ کے امی آپ کو کہتی ہیں کہ انسٹا پہ اگر تم نے اکاؤنٹ بنایا تو تم مجھے ایڈ کرو گی، کیوں؟ وہ راستہ کھل رہا ہے نا حرام کا. ایسے کپڑے پہن کے پارٹی پہ نہیں جانا جہاں پہ لڑکے بھی ہوں گے، وہ راستہ کھل رہا ہے نا حرام کا. فون تو لے لیا لیکن کوئی گیم نہیں ڈاؤن لوڈ کرنی، وہ راستہ کھل رہا ہے نا حرام کا. تو جہاں جہاں راستہ کھلتا ہے وہاں پہ بھی فل سٹاپ لگائے گئے ہیں. اسی طرح حرام کے لیے کوئی ایکسکیوزز نہیں بنانے چاہیے، کیونکہ جب حرام کو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں اٹس ناٹ سچ اے بگ ڈیل. ایسی کون سی بڑی بات ہو گئی، یہ تھوڑا سا تو یہ کیا تھا، یہ اتنی سی تو بات ہے، ہاں لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، میں نے تو صرف یہی کیا ہے، یہی ٹرائی کیا ہے نا، اور تو کچھ نہیں کیا. آپ ایکسکیوز دے رہے ہیں اس کے لیے، یا یہ کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں تو اتنے سالوں سے یہ کام کر رہی ہوں یا وہ کام کر رہی ہوں. تو آپ حرام کے لیے ایکسکیوز دیں گے تو وہ بھی حرام بات ہو گئی. اچھی نیت حرام کو حلال نہیں بناتی. میری نیت صاف ہے اور میں نے بسم اللہ پڑھ کے سگریٹ نکالا ہے اور چرس لیا ہے، میں نے اللہ کو بڑا یاد کیا، تو وہ حلال نہیں ہو جائے گی بسم اللہ پڑھنے سے، وہ حرام ہی رہے گی. اسی طرح احادیث سے ہمیں وارننگ ملتی ہے گرے ایریاز کی. گرے ایریا کیا ہوتے ہیں؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح، اور درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، ان سے کہا گیا کہ بچ کے رہنا ہے. یعنی ہمارا سٹینڈرڈ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہمارا سٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے اگر یہ گرے ایریا ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کہا گیا کرو یا نہ کرو، تو اس سے تو ہم نے ضرور بچنا ہے. جیسے کئی دفعہ ینگسٹرز آ کے پوچھتے ہیں مطلب میوزک کہاں لکھا ہے قرآن میں حرام ہے، کہاں لکھا ہے؟ اب جو سپیکر ہے وہ بھی سوچ رہا ہے کہ اس نے تو کور ٹو کور قرآن نہیں پڑھا، اس کو کیسے سمجھاؤں کیونکہ اس نے سننا نہیں ہے. تو آپ کے پاس پرنسپل ہے، چلیں فرض کر لیا نہیں لکھا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا، گرے ایریا ہو گیا نا. اب یہ سروائیول کے لیے تو ضروری نہیں ہے نا، یہ تو نہیں کہ اگر آپ نے میوزک نہیں سنا تو آپ کہیں سانس نہیں آ رہا، آکسیجن گانا چلاؤ سانس آئے، یہ تو نہیں ہے نا. یا یہ کہ اس کی وجہ سے میری وہ زندگی ختم ہوگی، مجھے کوئی بیماری ہوگی میں نے گانے نہیں سنے. تو آپ کہتے ہیں جو مشتبہ چیزیں ہیں چھوڑ دو انہیں، ان کو سائیڈ پہ کر دو. سمپل ہے، بہت آسانی ہو جاتی ہے. مجھے بھی جیسے کسی چیز کے بارے میں شک ہو، میں کہتی ہوں چلو پھر میں یہ استعمال نہیں کرتی. اگر کوئی مجھے کہ بٹ آپ بہت ریجڈ نہیں ہو رہی، میں کہتی ہوں دیکھو بیکاز آئی ایم ناٹ کلیئر نا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے اور یہ نیسیسٹی نہیں ہے، تو بہتر نہیں ہے اس سے دور ہو جاؤں میں. پھر ایک اور اصول ہے، حرام سب کے لیے حرام ہے. اب یہ حلال حرام کی مثال تو نہیں، لیکن میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں. اسکول میں ہم جاتے تھے نا، تو ٹیچرز چیک کرتی ہیں ناخن کاٹو، اور انہی ٹیچرز کے لمبے لمبے ناخن ہوتے ہیں، اور ہم انہی کو تو آئیڈیلائز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہائی اللہ کتنی پیاری ان کے ہاتھ رکھتے ہیں نا لمبے نیلز کے ساتھ، میرا بھی دل چاہتا ہے میرے لمبے نیلز ہو. اور جب میں چھوٹی تھی تب تو وہ آرٹیفیشل نیلز بھی نہیں ملتے تھے. ہم کیا کرتے تھے، گلاب کے وہ جو پتیاں تھیں نا وہ گھر میں لگا لگا کے نیلز بناتے تھے. اب آپ کے پاس تو بڑے پیارے پیارے نیل آرٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اچھا جب کسی بڑے سے پوچھا جائے کہ مطلب آپ نے نیلز بڑے رکھے ہم کیوں نہیں رکھ سکتے، وہ کہتے ہیں بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہیں، بڑے ہو کے کر لینا. تو ایسے نہیں ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے اور کسی اور ایج گروپ کے لیے حلال ہو گئی ہے. یعنی فلم وہ جو آتے ہیں نا پی جی ریٹنگ، کہتے ہیں پی جی 13 پی جی 18، یہ 18 سال سے کم افراد دیکھیں. نہیں، ہمارے دین میں ریٹنگ ایک ہی ہے. اگر اس میں حرام آ رہا ہے تو نہ بچہ دیکھ سکتا ہے نہ بڑا دیکھ سکتا ہے. اگر وہ حرام ہے تو کوئی ایج گروپ جو ہے وہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، تو سب کو کرنا ہوگا یا سب کو چھوڑنا ہوگا. پھر یہ بھی کہ کبھی کبھی ایسے مشکل حالات آ جاتے ہیں کہ رولنگز میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. مثلاً کوئی انسان مر رہا ہے، کھانا نہیں ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اور صرف وہاں پہ کوئی شراب پڑی ہوئی ہے، تو وہاں پہ اب آپ شراب پی لیں گے کیونکہ اب آپ کی جان کو خطرہ ہے. یا کبھی کبھی آپ لیٹس سے یہ جیسے ہمارے مسلمان ہوتے ہیں جب وہ نان مسلمز کے کسی بھی جیل میں ہوتے ہیں
یا وہ پکڑتے ہیں تو ان کو جو ٹارچر دیا جاتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ مسلمان حلال حرام کے بارے میں بہت پرٹیکولر ہیں، تو ان کو حرام چیزیں یا تو کھانے کو دی جاتی ہیں، استعمال کے لیے دی جاتی ہیں، ان سے کروائی جاتی ہیں. تو ایسے سچویشن میں ان پہ مواخذہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور یاد رکھنا ہے، جیسے لوگ نان مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھی دیکھیں نا اب یہاں پہ تو اتنے جو فوڈ آؤٹ لیٹس ہیں اب وہ تو سب حرام ہیں، میٹ ان کا حرام ہے، لیکن دیکھیں نا اب تو ہم نے یہیں رہنا ہے، تو پھر تو ہم کھا سکتے ہیں، ہم کلمہ پڑھیں گے اور کھا لیں گے. نہیں، یہ جو کہا گیا ہے نا کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے اور کوئی حرام چیز ہے تو آپ استعمال کر لیں، تو کتنی ہے؟ مثلاً آپ نے 2 ڈراپس لیے اور پھر آپ حلال ڈھونڈنا شروع کر دیں. آپ نے 1 بائٹ لیا، جو بھی کھانے کی چیز تھی وہ حرام تھی، بیکاز اب آپ کو کھانا ہی نہیں کہیں نظر آ رہا. یہ نہیں کہ فروٹس بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، باقی بھی سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں کیونکہ مجھے گوشت کھانے کا شوق ہے، برگر اور پیزا ہی کھانا ہے تو پھر تو میں یہ کھا لوں گی. ایسے نہیں ہے. تو یہ رولنگز بہت امپورٹنٹ ہے جن کو سمجھنا ہے. اس سے بہت کلیئرٹی آتی ہے ہمیں. کیا کلیئرٹی آتی ہے؟ کلیئرٹی آتی ہے کہ ہمارا دین ہمیں بہت اچھی طرح سے بتاتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، what to do what not to do. سائنٹسٹ اور جو ایڈکشن ایکسپرٹس ہیں وہ کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نا نشے کی جب بات کریں تو اس کو حلال حرام کی کیٹیگری میں نہ ڈالیں، یہ بہت کنفیوزنگ ہو جاتا ہے، جبکہ میرے حساب سے یہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے، اس کو حرام سمجھا جائے. احادیث میں ہمیں بتایا گیا اس طرح سے، اور ہمارا دین حلال حرام کی کیٹیگری کو بہت امپورٹنس دیتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر میں ایز اے سائنٹسٹ ایز این ایڈکشن ایکسپرٹ سوچوں کہ نہیں بھئی ہم نے نا حرام نہیں بتانا، دراصل وہ جو پھر بیچارہ مریض ہوتا ہے نا وہ گلٹ میں چلا جاتا ہے، پھر اس کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر سوسائٹی میں سٹگما ہوتا ہے، پھر لوگ باہر نکل کر اپنا علاج نہیں کراتے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اس سے پرابلم کیا ہوتی ہے؟ اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے، یا پہلے اس کا فائدہ سمجھ لیں. فائدہ کیا ہے کسی چیز کو حلال اور حرام سمجھنے کا؟ جیسے میں اپنی زندگی میں جو بھی کام کر رہی ہوں اور مجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، صراط مستقیم پہ رہنا ہے، میں نے حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھنا ہے، تو میں اپنے آپ کو پہلے بچاؤں گی. میں بہت کانشیس مائنڈ فل زندگی گزاروں گی. یہی سائنسز کہتی ہیں، ایڈکشن ایکسپرٹ کہتے ہیں اگر آپ مائنڈ فل ہو کر سارے کام کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بہت سی غلط چیزوں سے بچا سکیں گے. تو کسی بات کو حلال جاننا یا حرام جاننا آپ کو مائنڈ فل بناتا ہے. پہلے سے آپ محتاط ہوتے ہیں کہ یہاں پہ بھئی دیکھو یہ سب کر رہے ہوں گے، میری فرینڈ جو ہیں ویپنگ کر رہی ہوں گی، میری فرینڈ جو ہیں یہ چیزیں لے رہی ہوں گی، مجھے محتاط رہنا ہے، یہ غلط کام ہو رہے ہوں گے یہاں پہ، آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تو جب آپ پہلے ہی کیئرفل ہیں تو آپ کے چانسز ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں ہاں تو اب کیا ہو سکتا ہے، اب ہم انسان ہی ہیں نا، اب دیکھو ڈرانا نہیں چاہیے اتنا زیادہ، اب دیکھیں ہر وقت یہ دینی لوگ یہ حلال یہ حرام توبہ دے کریٹ سو مچ کنفیوژن، اتنا تنگ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ چانسز کیا ہیں؟ آپ وہ کام جلدی کریں گے. تو پہلا سٹیپ یہی ہے کہ حلال کو حلال جانا جائے، حرام کو حرام جانا جائے، تاکہ جو میسز ہیں ان کو یہ پتہ ہو یہ کام غلط ہے. اگر میرے سامنے کوئی آئے جو کہ نشہ کر رہا ہے تو میں یہ نہ کہوں ہائی اس کو کتنا مزہ آتا ہوگا، کتنا ہائی ملتا ہوگا نا، لیٹ می ٹرائی. ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں بھی میں نے نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں ٹرائی تو کرو، تمہیں کیا پتا زندگی کیا ہے. ایسا مزہ آتا ہے، سارے غم بھول جاتے ہیں. اور ہم نے تو دکھوں کے وہ اٹھائے ہوئے ہیں نا پورے پہاڑ، میں بیچاری سنڈروم، ہم کہتے ہیں اچھا پھر دو کوئی زندگی میں خوشی آئے. ٹھیک، تو حرام کو حرام سمجھتے ہیں. ہاں جب ایک دفعہ کوئی نشے کا عادی ہو چکا ہے یا ہمارے سامنے ایسا شخص آتا ہے، اب اس کے لیے ہمارے دین نے کیا رہنمائی دی ہے وہ بھی ابھی ہم سیکھیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کسی بھی چیز کے ساتھ، خوف میں سے، بھوک میں سے، نقصان جس میں مالوں کا ہے، جانوں کا ہے، پھلوں کا ہے. اور ساتھ کہہ دیا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں. بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے
ہمیں جتنے مرضی اصول پتہ ہوں، ہماری زندگی میں بہت سی فلکچویٹنگ سچویشنز آئیں گی. زندگی کے اتار چڑھاؤ ایسے آئیں گے کہ ہمیں جھنجھوڑ دیں گے. جب ہم جھنجھوڑے جاتے ہیں تو ہمارے یہ رویے ہوتے ہیں، یا تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یا ہم غصے میں آ جاتے ہیں، یا ہم فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہمیں انزائٹی شروع ہو جاتی ہے، یا ہم اسکیپ ڈھونڈتے ہیں. اور جو لوگ اسکیپ ڈھونڈتے ہیں وہ ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں، وہ ایڈکشن کے راستے پہ چلے جاتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ جن کو اسکرین ایڈکشن ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں. مثلا آپ گھر بیٹھے ہوئے اور امی آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، کمرہ صاف کر لو، نماز پڑھ لو، اپنا حلیہ درست کر لو، کبھی پڑھائی بھی کر لو، میرے ساتھ کچن میں کام کر لو. تو آپ کہتے ہیں یا اللہ ان ساری باتوں سے جو روز مجھے سنائی جاتی ہیں کیسے جان چھڑاؤں. آپ فون اٹھاتی ہیں اور آپ ٹک ٹاک سکرولز، آپ اپنی ایک دنیا میں چلی جاتی ہیں. اماں بلر ہو جاتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں، وہ جو مرضی بول رہی ہیں، وہ آوازیں آ رہی ہیں. امی کہتی ہے سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ ایک دم آپ کہتی ہیں ہاں آ رہی ہے، اور پھر دوبارہ اگلی ریل، اس سے اگلی ریل. یو ناٹ لسننگ. یہ ہوتا ہے ایڈکشن، کہ آپ اس چیز سے جان چھڑانے کے لیے ایک اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں. ایڈکشن ایک اور دنیا ہوتی ہے. اصل کام کیا ہوتا ہے؟ سلوشن بیس لائف. اگر آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تو طریقہ سیکھنا کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دو. جب مشکلات آتی ہیں نہ وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، نہ انزائٹی میں جاتے ہیں، نہ اینگر کی طرف بڑھتے ہیں، اور نہ ہی وہ نشوں میں جاتے ہیں، بلکہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ سلوشنز کی طرف بڑھتے ہیں. وہ اپنی زندگی میں سلوشنز کو لے کر آتے ہیں. تو وہ بشیر الصابرین. صبر کیا ہے؟ صبر تو بچپن میں جو ایک گیم کھیلی جاتی ہے اس سے آپ کو صبر بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گا. اور وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں فریز، جہاں ہو جم جاؤ. تو صبر یہ نہیں ہے کہ بال بکھرے ہوئے، بری حالت، بات کی نہیں جا رہی، کپڑے بدلے نہیں، نیند پوری نہیں ہوئی، میں بڑا صبر کر رہی ہوں. یہ صبر نہیں ہے. صبر کیا ہے؟ صبر از اے ویری ڈائنامک کوالٹی. صبر یہ ہے آپ نیکیاں نہیں چھوڑ رہے. اماں ابا لڑ رہے ہیں لیکن آپ اسکرین میں ریفیوج نہیں ڈھونڈ رہے، آپ ان کی دوستی کروانے میں ریفیوج ڈھونڈ رہے ہیں. گھر کے حالات کیسے میں ٹھیک کروں، اپنے حالات کیسے ٹھیک کروں، کیا کچھ میرے کنٹرول میں جو میں کر سکتی ہوں. میں جس مرضی کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، جو مرضی میرے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، میں نے اس پریشر میں رہنا. میں نے اپنا کام درست کرنا ہے، میں نے اپنا لباس ٹھیک رکھنا ہے، میں نے اپنی گفتگو ٹھیک رکھنی ہے، میں نے پڑھائی پہ توجہ دینی ہے، میں نے سارے نیکی کے کام ٹھیک کرنے ہیں، کنسسٹنسی سے کرنا ہے. خوشخبری صبر کرنے والوں کو دی گئی ہے نا. ان کا جملہ یہ نہیں ہوتا جب میرا موڈ اچھا ہوتا ہے تو میں سارے کام کر لیتی ہوں، جب موڈ خراب ہوتا ہے تو پھر تو بسترے سے بھی نہیں نکلتی، پھر ناشتہ بھی نہیں، پھر بات نہیں کی جاتی، پھر امی ابو زہر لگتے ہیں، پھر میں نہیں کچھ ان سے بات چیت کر سکتی، پھر میں کمرہ بند کر کے رکھتی ہوں، پھر نہیں میں پرواہ کرتی. موڈ اچھا ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے. امی بیچاری بھی سارا دن بیٹھی ہوتی ہیں، وہ تھرمامیٹر نہیں جیسے لگایا جاتا کتنا بخار ہے، روز ان کو چیک کرنا تھا. آج میری بیٹی کا موڈ اچھا ہے تو بات کروں، نہیں اچھا تو چپ رہوں. کنسسٹنٹ ان گڈ ڈیڈس. دوسرا، ہر حال میں اپنے آپ کو برائی سے بچانا. وبشر الصابرین. ہر حال میں برائی سے بچانا ہے. میں نے نہیں برائی کرنی، میں نے نہیں غلط کام کرنا، میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تیسرا، ایموشنل کنٹرول سٹرونگ کرنا ہے. دیکھیں یہ جب تین چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی نا، آپ کو سلوشن مل جاتا ہے، ہر مسئلے کا سلوشن مل جاتا ہے.